اگر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھائیں تو ان میں محبت ہے، اگر بیٹا اور بہو اکٹھے کھانا کھائیں تو تعویذ کا اثر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی باتوں کو ٹالا جاتا ہے جس سے ضمیر جاگنے کا اندیشہ ہو۔ تماشا زندگی کا ہم نے خود بنایا ہے، جو قابل نہ تھے نفرت کے ان سے عشق فرمایا ہے۔ یہ دوستیوں کا ٹوٹنا، یہ ڈگری کا حاصل نہ کر سکنا، رشتہ داریوں کا ختم ہو جانا یا اس ایک شخص کو کھو دینا، اس سب میں رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ اتنا برا مت کیجیے کہ وہ آپ کے ہم ناموں اور ہم شکلوں تک کو برداشت کرنے کی سکت نہ رکھ سکے۔ ہمیں بھی چاہا تھا کسی نے ٹوٹ کر، پھر یوں ہوا کہ ان کے جذبات بدل گئے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لیں ساری الجھنیں، شور کبھی مشکلات کو کم نہیں کرتا۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کے حاصل ہو۔ بھی تو ہم عروج پر پہنچے ہی نہیں اور لوگوں کو انتظار ہے ہمارے زوال کا۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ ہر وہ تھپڑ جو خلوص کے بدلے کسی انسان کے احساس پر پڑتا ہے، وہ اس شخص کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں، انسانوں پہ خرچ کرو، کیونکہ انسان ہی انسان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم انہیں نہ چھوڑیں تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ کمزوروں کے دل زخمی نہ کرو، ورنہ کسی زبردست کے ظلم کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ انسان رزق کے لیے دور دور جاتا ہے مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے کمزور ہونے کی وجہ اکثر اسے اس کے اپنوں سے ملے دھوکے ہوتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، پر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ تجربہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں، اس کے لیے عمر گنوانی پڑتی ہے۔ ضد اور منتوں سے حاصل کی ہوئی محبت کبھی خوشی نہیں دیتی۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کریں تو صرف کفن ہی بچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ یہ زندگی ہے صاحب، ماں نہیں جو ہمیشہ ہمارے لاڈ اٹھائے گی۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ زندگی ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالنے کا نہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا نام ہے۔
کردار جن کے خود مرمت مانگ رہے ہیں، نکلے وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کے ارد گرد کسی شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ مجھ میں ہزار خامیاں ہیں، معاف کیجئے، آپ بھی تو کبھی اپنا آئینہ صاف کیجئے۔ زندگی تیرا سبھی حسن بجا ہے، لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا ڈر جائے گا۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں فرشتے رشک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خاموش رہا زمانہ میری نیکیوں پر، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ محبت کی شدت کا اندازہ ان 15 باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اسے بار بار دیکھنے یا ملنے کو دل کرتا ہے، اسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہنا یا ذہن اس کی سوچوں سے بھرا رہتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی جستجو رہتی ہے۔ اس کی محبت کی طلب شدت سے محسوس ہوتی ہے، اس سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے، اس سے ملے کئی دن ہو جائیں تو اداسی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے تو مزید پیارا لگتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری ادھوری سی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں کوئی کمی ہو۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور تک تکلیف دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق خراب ہو تو سب کچھ خراب لگتا ہے۔ اسے کھونے سے ڈر لگتا ہے، یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ اسے معاف کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ خوشی ہو یا دکھ، سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے۔ ہر منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس فانی دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ہم سب اس قطار میں لگے ہیں مگر انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سے آگے قطار میں کتنے لوگ ہیں۔ ہم اس قطار میں پیچھے نہیں جا سکتے اور نہ ہی اس قطار سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس قطار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس قطار میں اپنی باری کا انتظار کریں، آئیں تب تک اپنے رب سے رشتہ پکا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غریبوں کی مدد کریں، لوگوں کو خوشیاں دیں اور ہر کام خلوص دل اور صاف نیت کے ساتھ کریں۔